اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم، میں ہوں حافظ امان، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل ڈیلی داستان۔ ایک بادشاہ نے اپنی رعایا پر ظلم و ستم کر کے بہت خزانہ جمع کیا تھا اور شہر سے باہر جنگل بیابان میں ایک خفیہ غار میں چھپا دیا تھا۔ اس خزانے کی 2 چابیاں تھیں، ایک بادشاہ کے پاس، دوسری اس کے معتمد وزیر کے پاس۔ کسی کو اس خفیہ خزانے کا پتہ نہیں تھا۔ ایک دن صبح کو بادشاہ اکیلا سیر کو نکلا اور اپنے خزانے کو دیکھنے کے لیے دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو گیا۔ خزانے کے کمروں میں سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، ہیرے جواہرات الماریوں میں سجے ہوئے تھے، دنیا کے نوادرات کونے کونے میں بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسی دوران وزیر کا بھی اس علاقے سے گزر ہوا۔ اس نے خزانے کا دروازہ کھلا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس سے خیال ہوا کہ کل رات جب خزانہ دیکھنے آیا تھا شاید وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا ہوں۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا۔ اندر بادشاہ جب اپنے دل پسند خزانے کے معائنے سے فارغ ہوا تو واپس دروازے پر آیا، لیکن یہ کیا، دروازہ تو باہر سے مقفل تھا۔ اس نے زور زور سے دروازہ پیٹنا اور چیخنا شروع کر دیا، لیکن افسوس اس کی آواز سننے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ لوٹ کر پھر اپنے خزانے کی طرف گیا اور ان سے دل بہلانے کی کوشش کی، لیکن کچھ دیر بعد بھوک اور پیاس کی شدت نے اسے تڑپانا شروع کر دیا۔ وہ پھر بھاگ کر دروازے کی طرف آیا، لیکن وہ بدستور بند تھا۔ وہ زور سے چیخا، چلایا، لیکن وہاں اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ نڈھال ہو کر دروازے کے پاس گر گیا۔ جب بھوک پیاس سے وہ بری طرح تڑپنے لگا تو رینگتا ہوا ہیروں کی تجوری تک گیا۔ اس نے اسے کھول کر بڑے بڑے ہیرے دیکھے جن کی قیمت کروڑوں میں تھی۔ اس نے بڑے خوشامدانہ انداز میں کہا، اے کروڑ پتی ہیرو، مجھے ایک وقت کا کھانا دے دو۔ اسے ایسے لگا جیسے وہ ہیرے زور زور سے کہہ کے لگا رہے ہوں۔ اس نے ان ہیروں کو دیوار پر دے مارا۔ پھر وہ گھسیٹتا ہوا موتیوں کے پاس گیا اور ان سے بھیک مانگنے لگا، اے موتیوں، مجھے ایک گلاس پانی دے دو۔ لیکن موتیوں نے ایک بھرپور کہکا لگایا اور کہا، اے دولت کے پجاری، کاش تو نے دولت کی حقیقت سمجھ لی ہوتی۔ تیری ساری عمر کی کمائی ہوئی دولت تجھے ایک وقت کا کھانا اور پانی نہیں دے سکتی۔ بادشاہ چکرا کر گر گیا۔ جب اسے تھوڑا سا ہوش آیا تو اس نے سارے ہیرے اور موتی بکھیر کر دیوار کے پاس اپنا بستر بنایا اور اس پر لیٹ گیا۔ وہ دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس کاغذ اور قلم نہیں تھا۔ اس نے پتھر سے اپنی انگلی کچلی اور بہتے ہوئے خون سے دیوار پر کچھ لکھ دیا۔ حکومتی عہدیدار بادشاہ کو تلاش کرتے رہے، لیکن بادشاہ نہ ملا۔ جب کئی دن تلاش کرنے کے بعد وزیر خزانے کا معائنہ کرنے آیا تو دیکھا بادشاہ ہیرے جواہرات کے بستر پر مرا پڑا ہے اور سامنے کی دیوار پر خون سے لکھا ہے، یہ ساری دولت ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہر چیز چھوڑ کر ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ اس لیے دنیا میں اللہ کی مخلوق سے پیار کریں اور ان کی خدمت کریں اور ان کے اوپر اپنی دولت اور پیسے کو خرچ کریں، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں۔